میو ہسپتال میں انجیکشن کے ریئیکشن سے اموات ڈی ٹی ایل رپورٹ میں نرسز کی غفلت یہاں پر لاپرواہی اینٹی بائیوٹک انجیکشن سیفٹرائی ایکزون بالکل ٹھیک ہے اور قابل استعمال قرار پایا ہے۔ کلچر رپورٹ کے مطابق انجیکشن بالکل ٹھیک جبکہ پاؤڈر کو مکس کرنے کے لیے ہی غلط پانی کا استعمال کیا گیا جس پر نرسز کی غفلت اور لاپرواہی ثابت ہوئی۔ ایک شخص کی مینار پاکستان پر چڑھنے کی کوشش، ریسکیو ایمرجنسی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو اہلکار مذکورہ شخص کو مینار پاکستان سے اتارنے میں ناکام رہا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جنگلات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کو منانے کا مقصد جنگلات کو ترقی دینا اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں شہریوں کو شعور فراہم کرنا ہے۔ جنگلات انسانوں بلکہ چرند پرند اور جانوروں کی بقا کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ درخت لگائیں اور اسموگ کے اندھیرے مٹائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جنگلات کے عالمی دن پر پیغام، کہا کہ جنگلات کا وجود ماحول، معیشت اور شہریوں کے لیے لائف لائن ہے۔ شجرکاری مہم کے دوران مجموعی طور پر 1.5 کروڑ پودے لگانے کا ٹارگٹ دیا گیا۔ ورلڈ فارسٹ ڈے تقریب کی تیاریاں، ڈی سی لاہور سے مرتضی قادر راوی کے اعتراف کا دورہ۔ شجرکاری مہم کی تیاریوں کا جائزہ لیا، انتظامیہ کو انتظامات بہتر انداز میں یقینی بنانے کی ہدایت، کہا کہ شہر میں پودے لگانے سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی۔ تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں مل سکی، لاہور ہائی کورٹ نے جوابات کی روشنی میں ترقی ہے۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جلسے کی اجازت کے لیے درخواست مسترد ہو چکی۔ عدالت نے ڈی سی اور کمشنرز کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا کیس، ایل ڈی نے شہر میں ٹریفک پلان کی رپورٹ پیش کر دی، کہا کہ شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک مسائل کا سروے کروایا گیا۔ شہر مختلف علاقوں میں ٹریفک انتظامات کے لیے 750 ملین لاگت آئے گی۔ کسان کارڈ پروجیکٹ کو کرپشن سے پاک رکھنے کا عزم، مالیاتی لین دین اور مارک اپ انوائسز کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آڈٹ کیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فارم کی شارٹ ٹرم کنسلٹنسی سروسز کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جو رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرو۔ ماعز عامی بڑھتی مہنگائی عوام کے لیے مشکلات لے آئی، سبزیاں اور پھل غریب عوام کی پہنچ سے دور۔ لہسن 610، ادرک 400 اور بھنڈی 230 روپے کلو میں دستیاب۔ کھجور 460، انگور 340 اور سیب 330 روپے کلو میں دستیاب ہونے لگا۔ پولٹری مصنوعات کی خریداری مسلسل ہی جیب پر بھاری، پہلے 195 روپے کلو پر برقرار۔ فارمی انڈے 260 روپے درجن میں فروخت۔ انڈوں کی پیٹی 7680 روپے میں دستیاب ہے۔ شہری چکن کی قیمتوں سے پریشان۔ پنجاب کے تعلیمی شعبے میں اہم انتظامی تبدیلیاں، پنجاب ٹیچر فاؤنڈیشن کے ایم ڈی کو اضافی سونپ دی گئی ہیں۔ ڈویژنل ڈائریکٹر ساہیوال کو اضافی عہدہ دے دیا گیا۔ وزیر احمد آغا ایڈیشنل سیکرٹری سکولز پنجاب تعینات، تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبہ دارالحکومت میں سورج جلوے دکھانے لگا، تیز دھوپ سے شہر کا درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔ پارہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 27%۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا امکان نہیں۔ رائبرنڈ پولیس نے واردات کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی ہے۔ سویا اصل روڈ کے قریب سے 3 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں پولیس کو پہلے سے مطلوب تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس، ٹریفک روانی اور قوانین پر عمل درآمد بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ۔
ڈی ٹی اوز کو ہنگامی بنیادوں پر ڈرائیونگ لائسنس کی شرح بڑھانے کی ہدایت، قانون شکنوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور للیلۃ القدر کی تلاش، ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام آج اعتکاف بیٹھیں گے۔ گھروں اور مساجد میں بھی اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ تاکراتوں میں منتقلین خصوصی عبادات کریں گے۔ ماہ صیام کا دوسرا شرح آج اختتام پذیر ہوگا۔ ماہ صیام کا تیسرا جمعۃ المبارک، پنجاب پولیس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ترجمان پولیس کے مطابق 36,000 سے زیادہ مساجد اور عبادت گاہوں کو سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ صبح بھر میں 75,000 پولیس افسران، اہلکار اور کمیونٹی رضاکار ڈیوٹی پر ہوں گے۔ یوم شہادت امام علی علیہ السلام پر لاہور پولیس کا سیکیورٹی پلان تشکیل۔ کل 7,000 سے زیادہ پولیس افسران اور اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ سی سی پی لاہور کے مطابق 600 سے زیادہ ٹریفک پولیس کے افسران اور اہلکار اور ایلیٹ پولیس کی 72 ٹیمیں تعینات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں ہی آپ کو بتائیں کہ دیہات کی خواتین کے لیے ڈیجیٹل فیوچر کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دیہی خواتین کے لیے چیف منسٹرز مریم نواز آئی ٹی ٹریننگ اور ڈیجیٹل سکل کا پہلا جامع پروگرام طلب۔ صوبہ بھر کے دیہات میں 27,000 خواتین کے لیے ڈیجیٹل اینڈ آئی ٹی ٹریننگ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ آن لائن ٹریننگ کے دوران دیہی خواتین کو اسکالرشپ بھی دی جائے گی۔ ٹریننگ کی تکمیل پر ہر خاتون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور فری وائی فائی ڈیوائس ملے گی۔ وکاس غوری اس پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی وکاس غوری بتائے گا، دیہات کی خواتین کے لیے ڈیجیٹل فیوچر کے دروازے اب کھل گئے ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پنجاب کے دیہات میں ڈیجیٹلائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کے لیے پنجاب حکومت کام کر رہی ہے۔ دیہی خواتین کے لیے چیف منسٹر مریم نواز آئی ٹی ٹریننگ اور ڈیجیٹل سکل کا پہلا جامع پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ صوبے بھر کے دیہات میں 27,000 خواتین کے لیے ڈیجیٹل آئی ٹی ٹریننگ پروگرام جو ہے شروع کیا جا رہا ہے۔ آن لائن ٹریننگ کے دوران دیہی خواتین کو اسکالرشپ جو ہے وہ بھی دی جائے گی، جبکہ آن لائن ٹریننگ کی تکمیل پر ہر خاتون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور فری وائی فائی ڈیوائس جو ہے وہ ملے گی۔ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام دیہی خواتین کو 6 ماہ کی آن لائن ٹریننگ جو ہے وہ بھی دی جائے گی۔ اسی طرح دیہی خواتین کو فری لانسنگ، ریموٹ ورک، ڈیٹا انٹری، آفس آٹومیشن اور سائبر سیکیورٹی سکلز جو ہیں وہ بھی سکھائی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وکاس غوری۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے نوجوانان رانا مشہود احمد کہتے ہیں کہ 24 مارچ کو ڈیجیٹل یوتھ ہب کا تاریخی پروگرام لانچ ہونے جا رہا۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے نوجوان آن لائن ہوں گے۔ دنیا میں ٹاپ آئی ٹی اور معروف کمپنیاں، تمام بینکس، تمام صوبے اور تمام محکمے، تمام یونیورسٹیز اور تمام سکولز سب ہی آن لائن ہوں گے۔ ہمارا مقصد 34 لاکھ پاکستانیوں کو، ملک و بیرون ملک نوجوانوں کو نوکریاں دلوانا ہے۔ 4 ماہ کے دوران 2 سے 5 کروڑ ٹریفک ماہانہ پیدا ہوگی۔ اس حکومت کے آتے ہی جہاں پر ہم نے نیشنل یوتھ کونسل کا قیام عمل میں لے کر آئے، جہاں پر ہم سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے پاکستان بھر کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لے کر آئے، جہاں پر ہم نے یونیورسٹی اولمپیاڈ کرا کے سپورٹس کے میدان میں وہ ٹیلنٹ تیار کرنے کے سفر کا آغاز کیا، جس کی مدد سے ہم اگلے آنے والے پاکستان کا جھنڈا دنیا کے میدانوں میں لہراتے دیکھیں گے۔ اور جہاں پر کوشش معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہوئی اور اس میں کامیابی ملی، آج مجھے فخر ہے کہ اس 23 مارچ کو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہم ایک ڈیجیٹل یوتھ ہب جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب جہاں پر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ہم امپلائمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں۔ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لیبر فورس سروے جو 4 5 سال نہیں ہوتے تھے، شہباز صاحب شہر میں لاشیں ملنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ناظرین، شمالی چھاؤنی میں نالے سے ماں اور بیٹی کی لاش ملی ہے۔